الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہے۔ انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم مؤنث کے ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ایک سمری آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ دیکھیے، اب تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کو سمجھنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: اسم کی جنس، اس کا عدد، اس کی وسعت اور گنجائش، اور اس کے اعراب۔ ہم نے جنس کے ٹاپک کو پڑھنا شروع کیا تھا اور اس بات کو بیان کیا تھا کہ جنس 2 طرح کی ہے: مذکر اور مؤنث۔ ساتھ ہی ساتھ پھر آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ مؤنث کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: نمبر 1 مؤنث حقیقی اور نمبر 2 مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر پایا جائے، اور مؤنث غیر حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر نہیں پایا جائے۔ پھر ہم نے مؤنث غیر حقیقی کو پڑھنا شروع کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ مؤنث غیر حقیقی بھی 2 طرح کی ہے: نمبر 1 علامتی اور نمبر 2 سماعی۔ علامتی کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کے آخر میں کوئی نہ کوئی علامت پائی جائے گی، اور ہم نے گولتا کی علامت کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد جو ٹاپک ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مؤنث غیر حقیقی سماعی۔ آپ جانتے ہیں کہ سماعی سماعت سے ہے، اور سماعت کے معنی سننے کے ہیں، لہٰذا مؤنث غیر حقیقی سماعی ایسے الفاظ ہوں گے جو نہ ہی حقیقی کی کیٹیگری کے ہوں گے، نہ ہی علامتی کی کیٹیگری میں آتے ہوں گے، بلکہ ہم نے عربوں کو ان الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا، لہٰذا ہم نے بھی ان الفاظ کو مؤنثی استعمال کیا اور انہیں مؤنث غیر حقیقی سماعی کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ اب گرامیرینز نے، اہل عرب نے جو کہ ماہرین تھے زبان کے، انہوں نے غور و فکر کیا اور دیکھا کہ وہ کون سے الفاظ ہیں، کیا وہ کچھ خاص کیٹیگریز میں آتے ہیں، تو انہوں نے ان الفاظ کی کیٹیگریز بنا دی اور اس بات کو بیان کیا کہ عرب آگ کے تمام ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، یوں ہی ہواؤں کے تمام ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے دوزخ کے تمام ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، اور شراب کے ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی مزید 3 کیٹیگریز کو پڑھیں گے اور اس ٹاپک کو اپنے اختتام تک پہنچائیں گے۔ دیکھیے، آج جو 3 کیٹیگریز ہم پڑھیں گے اس میں سب سے پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ عرب قبیلوں کے، شہروں کے اور ملکوں کے ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، عرب قبیلوں کے ناموں کو، شہروں کے ناموں کو اور ملکوں کے ناموں کو اکثر مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں قریش، اب دیکھیے یہ حقیقی نہیں ہے مؤنث، اس میں کوئی علامت بھی نہیں پائی جا رہی، لیکن عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم نے انہیں مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا تو ہم نے بھی ان الفاظ کو مؤنث کی کیٹیگری میں ڈال دیا۔ دوسرے اگزامپل دیکھیے، شام، یہ بھی ایک ملک کا نام ہے، یوں ہی مصر، یہ بھی ایک ملک کا نام ہے۔ دیکھیے یہ تمام نام عربوں کے نزدیک مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری دیکھیے، وہ تمام اعضاء جو جفت جفت ہوں، جو پیئرز میں ہوں، جو جوڑے میں ہوں، عرب انہیں بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیے، آپ کے جسم میں ظاہری اعضاء میں آنکھیں یہ 2 ہیں، کان یہ بھی 2 ہیں، ہاتھ یہ بھی 2 ہیں، پیر یہ بھی 2 ہیں، تو دیکھیے یہ تمام اعضاء پیئرز میں ہیں۔ اسی کو جفت جفت ہونا بھی کہتے ہیں کہ اعضاء 2 کے جوڑے میں پائے جاتے ہیں، لہٰذا عرب ایسے تمام اعضاء کو جو کہ پیئرز میں پائے جاتے ہوں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ایگزامپلز اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے عین، عین آنکھ کو کہتے ہیں اور یہ پیر میں پائی جاتی ہے، یہ 2 ہوتی ہیں، لہٰذا عرب اسے مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ یدن ہاتھ کو کہتے ہیں، ساقن پنڈلی کو کہتے ہیں، تو دیکھیے پنڈلیاں بھی 2 ہوتی ہیں، پیر میں پائی جاتی ہیں، لہٰذا عربوں کے نزدیک یہ لفظ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا تیسری کیٹیگری، یہ ہے مسلینیس ورڈز کی، متفرق الفاظ کی، یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہوں گے کہ جنہیں عربوں کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا، لیکن یہ اوپر بیان کردہ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ اب یہ الفاظ کا وہ ذخیرہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس جمع ہوتا چلا جائے گا۔
उन अल्फाज में से हमने चंद यहाँ पे बयान किए हैं, ये आपके सामने हम इन अल्फाज को भी जिक्र कर देते हैं और इनके माना भी बयान कर देते हैं। देखिए, सबसे पहला लफ्ज है समाउन, आसमान को कहते हैं। अर्दुन, जमीन को कहते हैं। शमसुन, सूरज को कहते हैं। नफ्सुन, नफ्स को कहते हैं, किसी रूह को, सोल को, जात को कहते हैं। इसी तरीके से दारुन, दारुन देखिए घर को कहते हैं। हरबुन, हरबुन जंग को कहते हैं। दलवुन, दलवुन डोल को कहते हैं। फुलकुन जहाज को कहते हैं। और बीरुन ये कुएं को कहते हैं। तो ये कुछ मुतफरिक अल्फाज की लिस्ट है कि जो कि अरब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाज को आपको यूं ही याद करना होगा इनके माना के साथ, और साथ ही साथ इस बात को जहन में बिठाना होगा कि अरब इन अल्फाज को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब आइए इख्तिताम पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अल्फाज और उनके माना मौजूद हैं। मैं इनमें से इंशाल्लाह 4-5 को आपके सामने जिक्र करूंगा और बाकी अल्फाज को आपने खुद पढ़ना है, उनके माना को देखना है और फिर इस नतीजे पे पहुंचना है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है, ये लफ्ज़ मुअन्नस है। अगर मुअन्नस है तो मुअन्नस की कौन सी कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। देखिए, सबसे पहले मस्जिदुन। अब देखिए, आपने मस्जिदुन, आपको पता है मस्जिद एक इबादत की जगह है, एक इमारत को कहते हैं। अब देखिए, इसके मुकाबले में कोई हकीकी मुज़क्कर नहीं पाया जा सकता, नंबर एक। तो अब देखेंगे कि क्या कोई अलामत पाई जा रही है, कोई अलामत भी नहीं पाई जा रही। अच्छा, क्या ये मिसलीनियस की कैटेगरी में है? नहीं, ये मिसलीनियस की कैटेगरी में भी नहीं है। क्या ये सिमाई की किसी और कैटेगरी में आता है? नहीं, ये सिमाई की भी किसी और कैटेगरी में नहीं आता। तो अब ये मुअन्नस नहीं होगा लफ्ज, बल्कि ये लफ्ज मुज़क्कर करार दिया जाएगा। तो मस्जिदुन अरब में मुज़क्कर लफ्ज के तौर पे इस्तेमाल होता है। ऐसे ही दूसरा लफ्ज देखिएगा, दारुन। अब इसके लिए आपने वो ही पूरा सीक्वेंस फॉलो करना है ताकि एक एक बात आपके जहन में बैठती चली जाए। यूं ही देखिए, यहाँ पे उम्मतुन का लफ्ज है। अब आपने गौर करना है कि क्या उम्मतुन के मुकाबले में कोई हकीकी मुज़क्कर पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता तो क्या इसमें कोई अलामत मुअन्नस की पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो आप कहेंगे कि ये लफ्ज मुअन्नस है और मुअन्नस अलामती है, क्योंकि इसमें एक अलामत पाई जा रही है। इस लिस्ट में मैंने कुछ अल्फाज ऐसे भी रखे हैं कि जो कि मुअन्नस अलामती की कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा की एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको वो एग्जाम्पल्स समझ में ना भी आए तो उसे वक्ती तौर पे छोड़ दीजिएगा। इंशाअल्लाह जब हम लेवल 2 में अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा को पढ़ेंगे तो वहां पर तफसील के साथ उसके एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मजीद कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।